السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محمد عارف صاحب پڑھیے گا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ کرو تم قتل اپنے اولاد کو املاق کی خشیت کی وجہ سے، یعنی املاق سے مراد کیا ہے؟ مفلسی، غربت، فقر۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور آپ کو۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کو قتل کرنا ہمیشہ سے ہی بڑا گناہ تھا۔ جی، یہ پیچھے جو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں مالی معاملات کے اندر، اخلاقی معاملات کے اندر، اس میں سے ایک اب جان کے تحفظ کے لیے ایک چیز، ایک جو خصلت بد عرب کے اندر پائی جاتی تھی اور قیامت تک کے کئی فاسد الفطرت لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، جو اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیدائش کے بعد قتل کر دیتے ہیں، جیسے ابھی بھی کچھ واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں، فلاں نے غربت کے ڈر سے، فاقوں کے ڈر سے یا غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو، میاں بیوی کو، خود بھی اپنے آپ کو قتل کر دیا، ایسی بھی صورتیں ہیں۔ تو رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کبھی فقر و فاقے آ سکتے ہیں، کبھی اونچ نیچ آ سکتی ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کل کو ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی، ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، تو بندہ اولاد کو قتل کر دے۔ ایک تو ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر بچی کو قتل کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ بچی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھا جائے، یہ منصوبہ بندی کے چکر کے اندر رحم سے ہی پیدا ہونے والے حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ جو چیز خلق ہو چکی ہے اس کو ضائع کرنا اس وجہ سے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو جو بھی نفس پیدا ہو چکی ہے ختم کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور یہ نفس موعودہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ اس طرح نا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، سورت تکویر کے اندر آتا ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر جو حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے اس کو بھی شامل کیا ہے، الا کہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہو کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کہتی ہو کہ یہ حمل ضائع کروا دیا جائے، تو اس صورت کے اندر، اور یقینی امر ہو کہ یہ ماں یا بچہ بچ نہیں سکتے یا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ماں کے لیے، تو پھر ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ مجبوری کی صورت میں، صرف اس نظریے سے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، معیشت میں تنگی آ جائے گی، کہ ہمارے رزق کا بندوبست نہیں ہوگا، یا ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا، اس نظریے کے رد سے اگر کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اور یا اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے تو بالکل غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، یہ کانا جب آتا ہے تو یہ کہہ لیں آپ استمرار کے لیے آتا ہے، یہ ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے، ہمیشہ سے یہ بہت بڑا گناہ رہا ہے ان کو قتل کرنا، بچوں کو۔
اپنے بچوں کو بھی قتل کرنا، دوسرے کے بچوں کو بھی قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. جی. شیخ محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر مجبوری ہو تو حمل ضائع کیا جا سکتا ہے. شیخ محترم، اگر مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو اولاد ہے اس کی ایک ٹانگ نہیں ہوگی، نہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ یا کوئی ذہنی طور پر وہ کوئی مفلوج ہوگا. نہیں، بالکل یہ کوئی مجبوری یہ ہے کہ ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہے، احتمالی خطرہ نہیں، یقینی خطرہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یقینی خطرہ ہے کہ اب آپ کے بچے کے اندر یا آپ کی حمل کے اندر کوئی ایسا زہر پھیل چکا ہے کہ اب ہمارے لیے ماں کو بچانا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ناممکن ہو جائے گا. یہ یقینی امر ہو، احتمالی نہیں. احتمالی ہے تو پھر اس کو یعنی رسک لیا جا سکتا ہے، اگر چانسز ہیں اس کو بچنے کے اور اس کے نقصان نہ ہونے کے تو پھر چانس لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ لولا ہے، لنگڑا ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہے، یا اس کی تخلیق مکمل نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا، یہ عذر نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو لولا یا لنگڑا ہے، جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تخلیقی طور پر ناتمام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا کام کر دے، یعنی دنیا کے اندر آ کے وہ زیادہ مفید ثابت ہو. کیونکہ یہ تو کوئی نہیں جانتا نا کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. صرف یہ ہے کہ ایک ماں کی جان کو اگر شدید خطرہ لاحق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یقینی خطرہ ہے تو پھر اس کو ضائع کروایا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. شیخ محترم، ایک اور سوال، جو یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 120 دن یعنی کہ 4 مہینے بعد یہ حمل ضائع کرنا گناہ ہے، اس سے پہلے درست ہے، یہ بات کیسی ہے؟ یعنی یہ بھی بصورت صحیح نہیں. علاقہ یہ فرق بعض علماء نے یہ فرق ضرور کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست، بعض عرب علماء نے بھی یہ فرق کیا ہے کہ اگر جو ہے 120 دن سے پہلے پہلے ہے تو پھر درست. تو یہ ہے کہ جب حمل مستقر ہو گیا، یعنی جم گیا، اس کے بعد اس کو ضائع کروانا یہ جائز نہیں ہے. اور اس نیت سے یعنی کہ میں فیملی پلاننگ کی نیت سے صرف ایک ہے فیملی پلاننگ کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہے اور ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کم بچے لینا چاہتے ہیں، اس نیت سے اگر کوئی یعنی حمل ہونے سے ہی پہلے، یعنی جس کو سے نا کہتے ہیں ویسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں کہ معنی ہم مانے حمل جو ادویات استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور چیز، اگر ماں کی صحت کو مد نظر رکھے یا کوئی اور ان کے مد نظر چیز ہو کہ طبیعت اچھی ہو جائے گی، اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہے تو یہ شرعن تو ممنوع نہیں ہے، لیکن ماں کی صحت کے لیے بہت سی مضر ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے، بعض اطباء اس چیز کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے، کہتے بھی یہ ماں کی صحت کو اس سے کافی زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مانے حمل ادویات استعمال کرنے سے. لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، یہ نظریہ مسلمانوں کا نہیں ہے. دراصل یہ نظریہ کسی اور طرف سے آیا ہے. اور اس کو کیونکہ دیکھیں نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے باشندوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، اس سے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وسائل کے اندر بھی اضافہ کیا ہے نا. وہی گندم جو آج سے 100 سال پہلے چند من پیدا ہوتی تھی، آج وہی گندم مختلف سورسز سے ایک ہی ایکڑ کے اندر وہ 100 من بھی پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اگر استعمال کرنے والے زیادہ بڑے ہیں، افراد بڑے ہیں، تو اس کے ساتھ وسائل کی بھی بہتات ہوئی ہے. تو یہ چیز نہیں نظر رکھنی چاہیے. یہ کھلاتا پلاتا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے. اب دیکھیں، اگر کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بچے دیے ہیں، فرض کیا، دینا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا. 10 بچے اگر کسی کو دیے ہیں تو وہ 10 بچے اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے تو 10 بچے وہ 10 خاندانوں کو آباد کریں گے اور 10 نسلوں کو آباد کریں گے اور 10 خاندانوں کو سدھاریں گے، اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے. اگر ایک بچہ ہے تو ایک بچہ اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ بھی یعنی ایک خاندان کو، ایک نسل کو وہ یعنی سدھارے گا.
اس طرح اگر کسی کی 10 بچیاں ہیں تو 10 بچیاں 10 خاندانوں کو آباد کریں گی، ٹھیک ہے، اور 10 خاندان وہ مسلمان ہوں گے نا، ظاہر ہے، تو اس مسلمانوں کو اس چکر میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی کوئی اگر مجھ سے بات رہ گئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ محترم ایک مجھے اس پہ ذہن میں ایک بات آتی ہے، مطلب جب ہم اپنے دادا وغیرہ سے سنتے ہیں اس دور میں تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے کم کھاتے تھے، کم پہنتے تھے اور کم ان کے رہن سہن کا وہ نظام تھا۔ جی، یہ تو ان اللہ کی نے وسایا زیادہ کر دیا الحمدللہ، ان کی یہ تو ایک زندگیوں کے وہاں اندر ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر تکلفات نہیں تھے، سادگی تھی، دیکھا نا، جتنے کھانے ہم کھاتے ہیں، یعنی اپنے صرف سالن چیک کریں نا، سالن کے اندر جتنی چیزیں ہم ڈالتے ہیں، ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہاں ڈالتے تھے اتنی چیزیں، وہ تو پیاز، لہسن، تھوم، ادرک، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ہم تو یہ ہم نے تکلفات بڑھائے ہیں، گرچہ یہ شرعن نجائز نہیں ہے، لیکن ہم ایک طرف رونا روتے ہیں غربت کا، دوسری طرف ہم جو ہے نا وہ تکلفات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب ایک بندہ جو کہتا ہے کہ جی میں اس لیے زیادہ بچے نہیں لینا چاہتا کہ میرے گھر میں غربت آ جائے گی، اور وہ اس کے پاس 2-3 لاکھ روپے کا موبائل ہو، تو اس کو تو حیا آنی چاہیے نا، نہیں وہ دوسروں کے لیے وہ بلکہ سرپرستی کرے، دوسرے بچوں کی جو غربا ہیں وہ خود اس طرح کی سوچ رکھے ہوئے ہے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ جن کے جو کثیر الاولاد ہوتے ہیں ان کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا کہ میڈیکل اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو میڈیکل اور ماں کی صحت کا دھیان رکھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اس نظریے سے اگر عزل کر لیا جائے، اس نظریے سے اگر کم اولاد لے لی جائے تو یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کافروں کے اس نظریے کے تحت کہ جی بچے 2 ہی اچھے، 4 ہی اچھے، جو بھی، یہ درست نہیں ہے۔ اور شیخ محترم ایک اور ہمارے ادھر ایک جج صاحب تھے نا، یہ ماضی قریب کے، تو انہوں نے جناب نافذ کر دیا، کہتے بھی بچے 2 ہی اچھے، یعنی وہ اس کو فوکس کر رہے تھے اور اس کو پروموٹ کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ان کے اپنے 4 بچے ہیں۔ جی شیخ صاحب یہ ایک میرے خیال میں ایک بعض لوگ چور دروازہ بناتے ہیں، جیسے شیخ صاحب وہ اب یہ تو نہیں کہتے کہ مال کی وجہ سے ہم بچہ کم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا، پھر تربیت نہیں ہو پاتی وہ اولاد کی، اس لیے ہم کم رکھیں گے، تو یہ بھی میرے خیال میں ایسی بات ہے ان کی۔ نہیں، تربیت مثلا جو 2 بچوں کی تربیت کرنی ہے، 4 کی بھی اتنی تربیت کرنی ہے نا، یعنی 2 جی کی جی، وہی تربیت کرنی ہے، 4 کی بھی وہی تربیت کرنی ہے۔ اس میں شیخ صاحب یہ بھی پھر فائدہ ہی ہے، جب بڑا والا بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹوں والوں کا بھی خیال رکھ سکتا ہے، ان کو بھی سکھا جی سکتا ہے۔ بالکل، دیکھیں نا، ایک بچے کو آپ تربیت دے رہے ہیں نا، اس بچے کو آپ مربی بھی بنائیں نا، کہ کل کو اس کے بچے ہوں گے یا دوسروں کے بچے ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان کا جو شیوا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی بچوں کا دھیان رکھے، یہ نہیں ضروری ہے، وہ اپنے محلے کے بچوں کی بھی تربیت کرے گا، وہ اپنے مسجد کے بچوں کی بھی تربیت کرے گا، وہ اپنے دوستوں یاروں کے بچوں کی بھی تربیت کرے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، جو اپنے بچے ہیں، اس کے حقیقی بچے، اس کی تربیت کوئی زیادہ کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی تربیت باہمی تعاون کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی ہی اولاد جب یعنی سن شعور کو پہنچ جائے گی اور وہ اس سے بچے سیکھ جائیں گے نا، کسی کا بچہ اگر گالی نہیں دیتا، بڑا بچہ گالی نہیں دیتا، تو انشاءاللہ چھوٹا بچہ بھی گالی نہیں دے گا، الا کہ اس کا کوئی ماحول خراب ہو جائے، تو اس کو 1-2 بچوں پر جو ہے نا زیادہ محنت کرنی پڑے گی شروع والے، اس کے بعد والے بچے انشاءاللہ خود اس ماحول سے سیکھ جائیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک بچہ خراب ہو گیا تو دوسرے خراب بھی ہونے بعید نہیں ہے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی ذمہ داری اس میں ہوتی ہے ماں کی۔ ماں تربیت یافتہ ہو، اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، پھر بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ والے تو عام طور پہ باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر نظر رکھے، ٹھیک ہے، اس کی اونچ نیچ کا خیال رکھے، اس کے باہر کے ماحول کا اپنے نظر میں رکھے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض ہمارے اساتذہ جو خاص طور پہ تربیت پہ زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی والد کی نظر سے اس کا بیٹا
1 گھنٹے کے لیے بھی اس کو یہ ہو نا معلوم نہ ہو کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو اس نے تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا بیٹا 1 گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ ایسا گزارا اس کے بیٹے نے کہ جس کے متعلق باپ کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ چلو ایک تو ہے نا کہ اسکول کے اندر گیا ہوا ہے بچہ، وہ 3-4 گھنٹے کے بعد آ جائے گا۔ اسکول کی چھٹی اگر 2 بجے ہوتی ہے تو بچہ 4 بجے کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 گھنٹہ جو بچے نے کہاں کہیں گزارا ہے نا، وہ اس کی تربیت سے باہر ہوا ہے بچہ۔ ایسا نہیں، اگر ماں کو، والد کو، دادا کو یعنی پتہ ہونا چاہیے ہمارا بیٹا اس وقت کہاں ہوگا، اور پھر گاہے بگاہے اس کے اوپر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، بچے کی تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے متعلق اس کی موجودگی کا علم ہو کہ وہ کہاں ہے، کس ماحول کے اندر ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ 15 سے 20 سال تک اگر بچے کو اس طرح اپنی نظر میں رکھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ وہ بچہ آ، مو- برے ماحول کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر اس کو اچھا ماحول 15 سال یا 15 سے 20 سال تک دے دیا جائے، اور پھر 18 سال جب وہ بچہ یعنی سمجھ بوجھ رکھنے لگ جائے، اس کی ایجوکیشن تکمیلی مراحل میں پہنچ جائے، تو پھر اس کے بعد کچھ سال 2 4 5 سال اس کو اپنے تجربات منتقل کر دیے جائیں کہ میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے۔ اگر اس کو کسی کاروبار میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کاروبار کے سارے گن 5 سے 7 سالوں کے اندر اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ اس میں، پھر جب 20 22 سال کا بچہ ہو جائے گا، 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا، جب بھی وہ مناسب سمجھے پھر اس کو آزاد کر دے۔ بھی اب بچے آپ نے اپنا کچھ بنانا ہے، یعنی اپنا تعارف خود پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنے سہارے پہ نہ رکھے، اپنی بیساکھی پہ نہ رکھے۔ اگر کاروبار ہے تو کاروبار کے اندر اس کو ایک کہہ لیں کہ ایک مستقل اس کو کاروبار کروا کے دے، تاکہ وہ اپنے جتنے بھی تجربات یا اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح اس میں بروئے کار لا سکے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اگر اس میں جدت لانا چاہتے ہیں تو وہ جدت لائیں، یعنی خود مختار اس کو کر دیں۔ پھر جب آپ پوری طرح تربیت کریں اور اس کو اپنے جتنے تجربات، جو اتنی آپ کی اچھائیاں ہیں اس کے اندر منتقل کر دیں، جب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا بچہ بالکل قابل ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ اب کہیں بھی آپ بچے آپ اپنی زندگی گزاریں، اب میں آپ سے مشورہ لوں گا، آپ مجھ سے مشورہ نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، کہیں کہیں معاملات کے اندر مشاورت ہو سکتی ہے، جس طرح بڑوں سے ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے ہوتی ہے، باپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر مکمل سلطہ دیں۔ بچے نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو جھیلنا ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے، اس کے اندر گرنا بھی آپ نے ہے، اٹھنا بھی آپ نے ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں اس کو مدد کی ضرورت ہو اس کو مدد دیں، لیکن اس کو کھلا میدان دے دیں کہ وہ اپنا گھوڑا خود دوڑائے۔ جی کوئی اور سوال اس والے سے؟ جی پڑھیے گا جی۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، بے شک وہ ہمیشہ سے ہی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ۔ اب فاحشہ کہتے ہیں ہر برے قول و فعل کو، ٹھیک ہے، جس کی جو عقلاً اور شرعاً یعنی اس کی برائی عقلاً و شرعاً مسلمہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے فحش کلامی ہوتی ہے نا، گندی بات، کلام کے اندر ہی فحش نظر آتا ہے، ہر ایک اس کو کہتا ہے بھائی گالیاں دینا، یہ سارا سب کے نزدیک مذموم فعل ہے، اگرچہ کرتے ہیں کئی لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، لیکن یہ مذموم فعل ہے، گندی زبان استعمال کرنا، گالیاں دینا۔ تو یہ چیزیں برا یعنی جو فاحشہ ہوتی ہے وہ عقلاً، فطرتاً یعنی فطرت سلیمہ کے مطابق، اور شرعاً یہ بری چیز ہوتی ہے، اور زنا انہی میں سے ایک ہے۔ زنا کسی کی عزت لوٹنا، صرف اسی کو نہیں کہتے، زنا کے مختلف درجات ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا النظر، زنا العین النظر، و زنا اللسان المنطق، کہ زبان کا زنا وہ بولنا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح العینان زناہما النظر، ایک دوسری روایت ہے العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، والرجل زناہ الخطا،
ولید زنا البطش، ٹھیک ہے، یہ شاید تقدیم و تاخیر الفاظ میں ہو گئی ہو، لیکن روایت اس طرح کی ہے بخاری مسلم وغیرہ کے اندر۔ تو اسلام نے زنا کے سارے چور دروازے بند کیے ہیں، سارے چور دروازے۔ یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی جو بھی چیز زنا، یعنی زنائے حقیقی تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے، ان اسباب سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ مثال کے طور پر بری چیز کو سنے گا، دل میں خواہش پیدا ہوگی، تو زنا کا راستہ ہموار اس کے لیے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بری چیز سننے سے منع کر دیا۔ بری چیز کی طرف دیکھے گا، غیر محرم کی طرف دیکھے گا، تو ذہن کے اندر، خیالات کے اندر برائی پیدا ہوگی اور زنا تک پہنچنے کا سبب بنے گی۔ اس عورت کی طرف یا عورت کا مرد کی طرف، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا باہم دیکھنا ایک دوسرے کی طرف، یہ منع کر دیا۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور عورتوں کے لیے خاص یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لے کر رکھیں، یعنی اوڑھنیوں سے مراد یہ دوپٹے نہیں ہیں جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اوڑھنیوں سے مراد کے بڑا اس کا کھلا لباس، ایسے ہی کھلا برقع نما، جس کو ہم ٹوپی والا برقع کہتے ہیں، ایسا برقع کہ جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، اس طرح کا اوپر اوڑھنیاں لے کر رکھیں۔ اور ایک یہ سبب بھی بن سکتا تھا زنا تک پہنچنے کا کہ مرد اور عورتوں کی خلوت، مرد اور عورت کا اختلاط، تو یہ سارے اسباب جو زنا تک پہنچنے کے بنتے تھے ان سے منع کر دیا گیا، اور اسی کے اندر معاشرے کی عافیت ہے، معاشرے کی عصمت اسی کے اندر سالم رہ سکتی ہے، اور عورت کی عزت بھی اسی کے اندر ہے، مرد کا کی اخلاقی وجاہت بھی اسی کے اندر ہے کہ وہ غیر محرم سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ فاحشہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد کی۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیں کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، اب زنا میرے لیے، خاص میرے لیے جائز قرار دے دیں۔ تو صحابہ کرام نے بڑا اوپرا سمجھا، بھی یہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے کہ اسلام کی روح کے خلاف بات کر رہا ہے، اسلام تو عصمت اور پاک دامنی کا درس دیتا ہے، تو یہ ایسی چیز کا جواز اپنے لیے تلاش کر رہا ہے کہ جو چیز کسی صورت بھی کسی دین کے اندر جائز نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ سے کہا کہ خاموش ہو جائیں، اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے پھر سمجھایا کہ کیا یہ جو زنا تم کر رہے ہو یا اس کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم یہی زنا اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بالکل بھی نہیں، ایسا تو میں قطعا نہیں پسند کرتا کہ میں میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے مزید مثالیں دے کر سمجھایا، بیٹی کی مثال دی، اسی طرح آپ نے پھر بہن کی مثال دی، پھر آپ نے پھپھی اور خالہ کی مثال دی۔ سب کے لیے یہی لفظ بولے کہ کیا تم ان کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی خالہ، اپنی پھپھی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، ان کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو؟ اسے کہا بالکل نہیں پسند کرتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کے بھی یہی جذبات ہیں جو تمہارے جذبات ہیں، وہ اپنے لیے بھی یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے۔ تو پھر اس نے کہا اللہ کے نبی پھر میرے لیے دعا کر دیں، مجھے بات بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے دعا کی تھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ تین دعائیں، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے جو پہلے اس نے کر دیے، اور اللہ اس کے دل کو اس میل سے پاک کر دے، ان جذبات سے پاک کر دے کہ جو برے جذبات اس کے دل کے اندر ابھرے ہوئے ہیں، یہ خواہشات، یہ وسوسے اور یہ برائی کی جو خواہش ہے اس کے دل کے اندر، اس کو یا اللہ پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، یعنی سکیور کر دے کہ یہ برے راستے کو اختیار نہ کرے۔ تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھایا ہے۔ تو بندہ اگر کسی کی ماں بہن کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو اس کو یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کوئی شخص ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف بھی آنکھ اٹھا سکتا ہے، کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیوں کریں۔ اور یورپ کی برائی اس قدر ہے کہ وہ اپنے ماں بہن بیٹی کے اندر بھی یہ فرق نہیں کرتے، اور ایک یاد رکھیں کہ فطرت ہے برائی کی کہ یہ بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جو بندہ
جو شخص کسی کے لیے برائی سوچتا ہے یا یہ برا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے، تو پھر وہ اس کی فطرت اس قدر مسخ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جس طرح کے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے سرگودے کا ایک شخص تھا، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جو اللہ معاف کرے کہ وہ جو عورتیں مدفون ہوتی تھی، یعنی جو مردے دفن ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، تو وہ پکڑا گیا تھا، کراچی میں کے اندر پکڑا گیا تھا غالباً، خاص سرگودے کا ہی۔ تو یعنی ان کی فطرت مسخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین یہ سبق ہمیں دے دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو بھی چیز تم سمجھتے ہو کہ میرے دل و دماغ پر پراگندہ حالات پیدا کرتی ہے، اس سے تم دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اور اس کے اندر میجر وجہ یاد رکھیں کہ خلوت، اجنبی مرد عورت کی خلوت، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کا اکیلے سفر کرنا بغیر محرم کے، اسے بھی منع کر دی ہے نا۔ پھر مرد و زن کا اختلاط، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو کو ایجوکیشن ہے، اس کی وجہ سے اتنی عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو عصمت اور پاک دامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے پڑھیے جی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے کہ حق ہو، اچھا ایک اور بات میرے ذہن مگر میں کس نکل گئی، ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، ولا تقربوا الزنا۔ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر برائی پھیلائی جاتی ہے، اس سے بھی بچنا بہت از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ ایک ہے نظر فجاء، اچانک نظر پڑ جاتی ہے کسی بھی تصویر کے اوپر، کسی بھی ویڈیو کے اوپر، کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کہ جس کے اندر غیر محرم ہے، تو نظر فجاء تو جائز ہے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا یہ نہیں صحیح۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو اس چیز کے جو ہے وہ تربیت دینی بھی چاہیے، اور تربیت اپنی بھی کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پھیلائی جانے والی برائی ہے اس کا حصہ قطعا نہ بنے، نہ کسی پوسٹ کو شیئر کریں، ایسی پوسٹ کو کہ جس کے اندر برائی ہے، نہ کسی ایسی ویڈیو کو شیئر کریں، نہ ایسی کسی چیز کو شیئر کریں کہ جس کے اندر یہ غیر شرعی اور فوش گوئی یا فوش کلامی یا فوش زنی کے جذبات ابھرتے ہوں، ایسی کوئی بھی چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ فلا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس نفس کو قطعا قتل نہ کرو کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب حق جس طرح کہ ہم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث پڑھی ہے، وہ بخاری کے اندر بھی آتی ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور دیگر کچھ اعمال ارکان اسلام کا اقرار کر لیتا ہے، اس کا مال، جان، عزت، آبرو وہ حرام ہو جاتی ہے دوسرے مسلمان پر، سوائے اس کو یعنی قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے تین چیزوں کی، تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا ارتکاب کرے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن وہ بھی شروط و قیود کے ساتھ۔ ایک چیز کہ وہ ایک چیز کہ وہ کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر دو کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، وہ بھی قتل ہے۔ تیسرا کہ جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، مسلمانوں کی جماعت سے یعنی پھر کر مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے تو وہ بھی قتل ہوگا۔ یہ حق کے ساتھ قتل کرنا، یعنی یہ اسلام کا حق ہے کہ اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، یہ حد ہے اور اس حد کو یعنی حق کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ یعنی جو تین جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی فساد فی الارض کا مرتکب ہے تو حاکم وقت اس کو قتل بھی کر سکتا ہے، گرچہ فساد فی الارض کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔
قتل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جسے اس حال میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مظلوم تھا، یعنی اس کو ناحق قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ، تو اس مقتول کے ولی کے لیے ہم نے بنایا ہے سلطانا، ایک سلطان، یہ کہہ لیں سلطان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ایک غلبہ، ایک غلبہ ہم نے بنایا ہے۔ غلبہ کیا ہے بنایا، کہ اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص بھی لے سکتا ہے، یعنی قتل عمد کی صورت کے اندر، جس کو ظلم کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا ہے حالت ظلم میں، جس کی مظلومانہ جس کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کے ولی کے لیے ہم نے سلطان بنائی ہے۔ وہ سلطان قصاص کی صورت کے اندر یا وہ دیت وصول کر لے یا وہ معاف کر دے، یعنی اس کے پاس سلطہ ہے، اس کے بعد اختیار ہے، وہ اختیار وہ اپنی استعمال کر سکتا ہے، اپنی ثوابدید اختیار، یا وہ قتل کے بدلے میں قتل، یا وہ قتل کے بدلے میں دیت وصول کر لے، یا قتل کے بدلے میں معاف کر دے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اب اگر قتل کے بدلے میں قتل وہ نہیں ہونا چاہتا، یعنی جس قاتل قتل نہیں ہونا چاہتا، تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے قتل ہی کرنا ہے قتل کے بدلے میں، تو وہ قتل ہی ہوگا، کیونکہ اختیار اس کے پاس، سلطہ اس کے پاس ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے، حاکم وقت کو بھی چاہیے، ہاں ان کے درمیان صلح صفائی کروانا چاہتا ہے تو کروا دے، لیکن اگر وہ اڑتا ہے کہ میں نہیں قتل ہی کرنا ہے، تو پھر سلطان وقت کو چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کے ثوابدید اختیار کو نافذ کرے، یعنی اس کے اختیارات کو پھر حکومتی سپورٹ دے، یا اس کو تحفظ دے، اس کے لیے وسائل مہیا کرے، ٹھیک ہے، یعنی جو سلطہ اس کو حاصل ہے، ولی کو جو اختیار اس کو حاصل ہے، اس اختیار کو نافذ کرنے کے اندر اس کی مدد، فلا یسرف فی القتل، لہذا قتل کے اندر حد سے مت بڑھو، قتل کے اندر حد سے بڑھنا یعنی قصاصاً جو قتل کیا جا رہا ہے اس کے اندر حد سے مت بڑھو، اس کے مفہوم کے اندر یہ حسید آتی ہے کہ مثال کے طور پر ولی نے جو قتل کرنا ہے قاتل کو قصاصاً، اس میں پھر صرف اسی قاتل کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار اس نے دیت وصول کر لی، دیت لے لی، اب شرن کیا ہے کہ اس کو یعنی معافی ہے، اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس نے دیت دے دی ہے، اب یہ نہ ہو دیت بھی وصول کر لے اور بعد میں اس کو قتل بھی کروا دے، یہ بھی اسراف فی القتل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی قتل کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل نہ کرے بلکہ کسی اور کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں قتل کے زمرہ میں آتی ہیں، اسراف فی القتل کے زمرہ میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس کو قتل کیا گیا تھا، یعنی قصاصاً اس کو اسی طرح قتل کرنا ہے، اس سے زیادہ اذیت نہ اس کو موت نہیں دینی، مثال کے طور پر ایک شخص کو محض قتل کیا ہے، اب قاتل کو بھی محض قتل کرنا ہے، اس کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ جب اس کو قتل کیا جائے تو اس کو اذیت ناک موت دی جائے اور اس کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، یا اس کی میت کو ختم کر دیا جائے، میت اس کی جو لاش ہے اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کو اڑا دیا جائے، یہ اسراف فی القتل ہے۔ قتل کے بدلے میں قتل کا تو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اپنے اختیار کو وہ ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا انہ کان منصورا، اور وہ مدد کیا گیا ہے، یعنی اس کی مدد کی گئی ہے، کہ شرعن شریعت نے بھی اس کی مدد کی ہے کہ وہ اس کو اختیار دیا ہے قتل کا، اور حاکم وقت کی طرف سے بھی اس کو یہ مدد حاصل ہوگی کہ وہ اس شرعی حکم کو نافذ کرنے کے اندر اس کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیے گا جی، اس کے اندر کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں، جی پڑھیے جی۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا ہو،
حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کے ساتھ وفا کرو، یعنی پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک کہ عہد کا سوال کیا گیا ہے۔ اچھا، مال یتیم کے قریب نہیں جانا، یعنی یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا، اس کے اندر اس کے اوپر قبضہ نہیں کرنا جس طرح کہ عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ اگر تم نے یتیم کے مال کو یعنی اپنے مصرف کے اندر لے کر ہی آنا ہے، اس کے اندر کوئی تصرف کرنا ہی ہے، تو پھر اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے کیا؟ اچھے طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یتیم کے مال کو آپ مال تجارت بنائیں، تو تجارت کے لیے لگائیں، اور اس کے اندر آپ اپنا ایک حصہ مقرر کر سکتے ہیں کہ میں یہ مزدوری کے طور پر یا انتظامی امور کے طور پر میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، اپنی تنخواہ مقرر کر لیں، ورنہ مال یتیم کے قریب مت جائیں، اس کے اندر تصرف مت کریں، اس کو اپنے استعمال میں مت لائیں۔ اچھا، بلکہ وہ ایک امانت ہے تمہارے پاس، اس امانت کو اس کے حوالے کرنا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ اشدہ سے مراد کیا ہے، کب، یعنی یتیم کا مال اس کے سپرد کب کرنا ہے۔ تو بعض نے اس کی عمر مقرر کی ہے، کسی نے 25 سال کی ہے، کسی نے جناب 3 سال کی ہے۔ درست یہ ہے کہ اس کی عمر تو مقرر نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ عمر رشد کو پہنچ جائے، یعنی جب اس کو معاملات کی سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے، اس کو، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کو اپنے یعنی تجربہ حاصل ہو جائے، تاکہ وہ اپنے مال کو خراب نہ کر دے، ضائع نہ کر دے۔ تو عمر رشد یعنی جب وہ شعور، سن شعور کو پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچا لے گا، اس کے اندر صحیح تصرف کر سکے گا، اس وقت اس کے حوالے کرنا ہے، اس سے پہلے اگر وہ بالفرض اس کو یعنی وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ کبھی بھی اس کو افاقہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو اس کے مال کو اس کے سپرد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ افاقہ اس کو نہیں ہو جاتا، اس کو استعمال میں لانا ہے، اور اگر وہ زندہ ہی نہیں رہتا تو پھر اس مال کو بیت المال کے اندر یا کوئی جس اس کا سورس ہو سکتا ہے تو اس کے اندر آپ نے سپرد کر دینا ہے۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو، میرا خیال ہے اللہ عالم کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ہوگا۔ جی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے، مال یتیم زندہ ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے، اس کے مال کو اس کے اوپر صرف کریں بہتر سے بہتر طریقے کے اندر، اس کی ضروریات کا خیال، او بالعہدی، اور عہد کی پاسداری کرو، پورا کرو عہد کو۔ یہ معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، عام وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ مسئولہ، یعنی اسپیشل اس کے متعلق بعض پرس ہوگی، یہ اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وعدوں کی پاسداری یہ ضروری واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ بھی ہے۔ جی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ماپ کو پورا کرو کہ جب تم ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھی یعنی اور وزن کرو ایک سیدھی ترازو سے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہترین ہے اور تعویل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ اب یہاں ایک وہ بیماری جو پہلی قوموں کے اندر بھی تھی، ماپ تول کے اندر کمی کرنا، ماپ کہتے ہیں کہ جس چیز کو کسی پیمانے، اور یا کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں کسی برتن کے اندر ڈال کر تولا جائے، تولا نہیں جائے، ماپا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے سا ہوتا تھا پرانے دور کے اندر، اس طرح کسی کے پاس ایک برتن ہے نا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں،
یعنی جو برتن کے اندر چیز برتن کے اندر جو چیز ڈال کے ماپی جائے نا، اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے تو ادھر پاکستان کے اندر جو گاؤں کے اندر جب گندم نکالی جاتی ہے نا مشینوں کے ذریعے، تو وہ ایک بالٹی ہوتی ہے. اس بالٹی کے ذریعے ماپا جاتا ہے اس کو کتنی ہے. یہ تولا بھی جاتا ہے، اور اس کے میزان کے ذریعے، کنڈے کے ذریعے تولا بھی جاتا ہے، لیکن ماپا بھی جاتا ہے. پرانے دور کے اندر لوگوں کے پاس بالٹیاں ہوتی تھیں مختلف طرح کی. وہ بالٹیوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو جوکھنا کہتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، اس طرح کیا جاتا تھا. تو یہ ہوتی ہے، یعنی جو برتن کے اندر چیز کو ڈال اس کا، یعنی جو بھی چیز اس کے اندر ڈالی جائے اس کو پھر اس کا وزن مختلف ہو سکتا ہے، اس کی مقدار ایک ہی ہوگی. یعنی حجم ایک ہوگا لیکن وزن مختلف ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ایک ایک برتن کے اندر اگر پانی ڈالا جائے اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اسی برتن کے اندر اگر روئی ڈالی جائے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا. جس چیز کو ماپ کے ساتھ لیا یا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیل. تو جب تم ماپو تو پھر اس کی پیمائش مکمل کا. اب اس طرح جب زمین کسی کو ٹکڑا دیا جاتا ہے، اس کو ماپا جاتا ہے زمین کو. ٹھیک ہے، ماپا جاتا ہے. 1 فٹ ہے، 10 فٹ ہے، 20 فٹ ہے، 1 گز ہے، 10 گز ہے. کپڑا ماپا جاتا ہے. تو جو بھی ماپ کرنا ہے تو اس کو پورا ماپ کرنا ہے. اوفو، مکمل کرو ماپ کو جب تم ماپو. وزنو، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے. قسطاس یہ ترازو کو کہتے ہیں، المستقیم سیدھا ترازو. یعنی اس کے اندر یہ نہ ہو کہ تم نے اس کی جو پاٹوں کی طرف، پاٹوں والا جو پلڑا ہے اس کے اندر تم نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. سب سے بہترین ڈیجیٹل جو میزان ہے اس کے اندر بھی میرا خیال ہے 2 نمبری ہو سکتی ہے شاید. تو یہ درست نہیں ہے. تو پورا کرو، وزن کرو تو بالکل سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو. ذالک خیر، یہ بہترین ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے، اخروی اعتبار سے بہتر ہے. وہ احسن تاویلا، انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. دنیا کے انجام کے اعتبار سے بھی، آخرت کے انجام کے اعتبار سے. اس طرح کہ جب تمہارا اچھا تعارف بنے گا کہ یہ چیز پوری دیتا ہے، یہ چیز پوری دیتا ہے، تمہارا اچھا تعارف بنے گا تو تمہارے پاس گاہک زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے، تمہاری مال کے اندر برکت پڑے گی، تمہارے اوپر اعتماد زیادہ بڑھے گا لوگوں کا. اور اگر تمہاری برائی کے ساتھ تعریف پیدا ہو گئی، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہوگا کہ یہ کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، تو تمہارے متعلق بدگمانی پیدا ہوگی اور لوگ تم سے دور بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا ہی ہوگا. تو اچھا تعارف دنیا کے اندر، اچھا انجام آخرت کے اندر. دنیا کے اندر بھی برکت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ برائی تھی ایک، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوہم، الذین اذا اکتالوا، ویل للمطففین الذین هم عن صلاة، ویل للمطففین. کوئی لقمہ دیں گے. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وإذا کالوہم ہم، وإذا نعم. کالوہم، جی شر. آگے بھی ہے نا، وإذا کالوہم أو وزنوهم يخسرون. او وزنوہم یکسرون. یعنی یہ قوم شعیب کی یہ خصلت بد تھی. جی. پڑھیے جی. جی. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور نہ پیچھے اور اس چیز کے پیچھے نہ چلے کہ جس کا علم نہیں ہے آپ کو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز کے متعلق پوچھا جائے گا. اب یہ آیت، اس کا معنی بڑا وسیع ہے. ہر وہ چیز جس کے متعلق تمہیں علم نہیں دیا گیا اس کا پیچھا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کا پیچھا بالکل نہیں کرنا. اس کے اندر بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو اور مزید وسیع کریں کہ جن چیزوں کا علم ہمیں نہیں دیا گیا نا،
سابقہ امور میں سے، یہ دینی امور میں سے، دنیاوی امور میں سے اس کا پیچھا نہیں ہم نے کرنا، یعنی اس کو قریدنا اور اس کی طرف جانا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ بلا وجہ کی یہ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں نبی کی کتنی اولاد تھی، فلاں نبی کے کتنے بیٹے تھے، فلاں نبی کی قبر کہاں ہے، فلاں نبی کی وفات کب ہوئی، فلاں صحابی کی وفات۔ یہ چیزیں جب اس کا علم نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کو پیچھا نہیں کرنا پھر، ٹھیک ہے، اس کو قریدنا نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کے معاملات ہیں یا شریعت کے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس کی بارے میں شریعت نے جتنی ہمیں خبر دی ہے اس کا اتنی بات مان لی جائے اور اس کو مزید قریدنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ جو تکلف کے اندر پڑیں گے نا ہم، اس کی گہرائی کے اندر، بلا وجہ کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو پھر کئی خرابیاں، یعنی پھر ہم اس کو عقل کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں نا، یہ چیز عقل میں نہیں آئی جب تک ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ ایسی چیز کا پیچھا نہیں کرنا جس کا علم نہیں ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے متعلق آپ کو، یعنی اصل یہ ہے کہ وہ چیز جو بندہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی چیز کی اصلی ہوتی ہے نا جو، اس طرح امور معاملات کے اندر اصل کیا ہے، اباحت ہے، اور عبادت میں اصل ہے ممانت۔ تو اسی طرح انسان کے اندر، کسی بھی مسلمان کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ جب تک آپ کو اس کے متعلق یہ علم نہ ہو اس کی برائی کا، تب تک اس کا پیچھا نہیں کرنا، اس کو اچھا ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں لوگوں کی اڑتی اڑتی باتیں سن کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی اڑتی اڑتی باتوں کو یا بغیر علم کے کسی چیز کے اوپر ایک بنا بنا لیں گے اور اس کے متعلق ہم بات کرنا شروع کر دیں گے، اس کے متعلق ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے، اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے برا، تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ جو بڑی ترتیب اللہ تعالیٰ نے پیاری بیان کی ہے کہ تم کسی کے متعلق زیادہ گمان کیے ہی نہ کرو، بچ جاؤ زیادہ گمان، کیونکہ بعض گمان، یعنی کچھ گمان تو چلیں گناہ نہیں ہوتے نا، کچھ گمان ایسے ہیں کہ جس کو اگر کیونکہ اگر آپ نے اس کے متعلق گمان رکھا، برا گمان رکھا یا جیسا بھی گمان رکھا، اور اگر وہ گمان آپ کا غلط ثابت ہوا تو یہ ایسا گمان کرنا گناہ ہے۔ اگر تو واقعتاً اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر آپ کا گمان کرنا وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعض گناہ ان بعض الظن اثم، آگے آپ دیکھیں نا، جب کسی کے بارے میں بندہ بدگمانی پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ بندہ اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منع کر دیا کہ تم پہلا سٹیپ ہی نہ اختیار کرو، پہلی سیڑھی ہی نہ چڑھو، گمان کرو ہی نہ جب تک تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے۔ جب بدگمانی پیدا ہوگی تو بندہ پھر اس کا تتبع کرتا ہے، اس کے پیچھے جاسوسی کرتا ہے، اس کی شب و روز کو مونیٹر کرتا ہے، اس کے جو غیبی امور ہیں اس کے اوپر مطلع ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے متعلق باز پرس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پھر جاسوسی کے اندر پڑا جاتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی مجھے پتا چلے، چاہے اپنا مخالف ہو، چاہے اپنا دوست ہو، چاہے اپنے لائف پارٹنر ہو یا اپنی اولاد یا کوئی دیگر چیزیں ہوں، تو اس کی غلطی نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جاسوسی کرتا ہے۔ جاسوسی کرنے کے بعد یہ ہے ہر انسان کمزوریوں اور گناہوں کا پتلا ہے، جب کچھ جاسوسی کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا، اس کے بارے میں اس کی کسی نہ کسی برائی پر اطلاع ملے گی۔ اب کیا ہے، اگر بندے نے پہلا سٹیپ بھی اٹھا دیا، دوسرا بھی اٹھا دیا، اب اللہ تعالیٰ اس سے آگے سٹیپ سے بھی منع کر رہے ہیں بھی اگر تمہیں کسی کی برائی پتہ چل جاتی ہے جاسوسی کی وجہ سے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اگر تمہیں کسی کی برائی پتہ چل جاتی ہے تو پھر اس سے اگلی مرحلہ کیا ہے کہ تم اس کی غیبت نہیں کرو، اس کی پھر تم برائی کو پھیلاؤ مت، ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر اس کی انتہا کیا بیان کر دیا، برائی کی انتہا کیا ہے کہ اس کو غیبت کی صورت کے اندر بیان کر دیا جائے۔ اب ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اب اس کی پھر تعبیر کیا کی ہے، اس کی تشبیہ کیا دی ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، اپنے لیے ناپسند کرو گے تو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ تو
اس برائی کی جو جڑ تھی وہ تھی کثیر ظن، اس سے منع کر دیا. تو یہ ولا تقف ما لیس لک بہ، جس کے متعلق آپ کو علم ہے، علم یقینی نہیں ہے، اس کا پیچھا مت کرو. ان السمع، آگے پھر بتا دیا کہ جن چیزوں کے ذریعے تم اس کا پیچھا کرو گے، یا جن چیزوں کسی چیز کے پیچھے لگ کے تم ان چیزوں کو غلط استعمال کرو گے، سمع، بصر، فؤاد، دل کا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. یعنی اس کا کیسا استعمال کیا تھا، کسی کے متعلق برائی کو سنا تھا، کسی کی طرف بری نظر سے دیکھا تھا، کسی کے متعلق برا گمان کیا تھا، برا سوچا تھا، برا پلان کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس کا غلط استعمال ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو اختیار دے گا کہ یہ بول بول کے انسان کے متعلق گواہی دیں گے، جس طرح سورت یاسین کے اندر بیان ہو چکا ہے. جی، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بلا شبہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. طولا، بلندیوں کو پہنچنا. یعنی تمہاری چال کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے، اکڑ کے مت چلو. اور یہ تکبر کی ایک علامت ہے، اکڑ کے چلنا. ٹھیک ہے. مرحن کا معنی ہوتا ہے یعنی اس قدر خوشی کے ساتھ اچھل کود کر چلنا کہ جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو. تو تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمت الناس، کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، اسے کو سی کہ تکبر میری چادر ہے. کہ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی خوش اخلاقی، کسی کی عمدہ کلامی، یا کسی کا جھک جانا، یہی اس کے متکبر نہ ہونے کی نشانی ہے. نہیں، چاہے وہ اسلام کا باغی ہو، چاہے وہ شریعت کا باغی ہو، چاہے وہ نماز کا باغی ہو، چاہے وہ عقیدہ کا باغی ہو، بس یہ جو جھک کے رہتا ہے، جو کسی کو جھک کے سلام کہہ دیتا ہے، جو کسی کو سینے سے لگا لیتا ہے، جو کسی کو گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے، بس وہ عاجز ہے. اور جو ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے ہر ایک کو، یعنی اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے، لیکن یہ تکبر یا عاجزی کا یہ یعنی فرق کرنے کا پیمانہ نہیں ہے. کسی کی خوش کلامی کو دیکھ کر اور کسی کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر بندہ کہہ دے یہ عاجز ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ متکبر ہیں. ٹھیک ہے. تکبر کیا ہے؟ اصل تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو جھٹلا دینا. اب مثال کے طور پر مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ شلواریں ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھیں گے. شلواریں یا چادریں یا پتلونیں جو بھی وہ پہنتے ہیں لباس، اس لباس کو نیچے سے جو ہے اپنے ٹخنوں کو یعنی اوپر جب چڑھائے گا نا، جو لباس اوپر سے نیچے کو لایا جاتا ہے، یعنی جو کپڑا لٹکایا جاتا ہے، اس کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کرے گا. اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے پیروں تک اپنے اپنی جو ہے لباس کو پیروں تک رکھیں گے. اب اگر کوئی کہے کہ مردوں کو کہے کہ چادریں تم شلوار یا ٹخنوں سے نیچے کیوں رکھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں تو عاجز آدمی ہوں، میں تکبر تو نہیں کرتا. وہ تو تکبر کے لیے کیا جائے بھئی جب وہ یہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے، جانتے بوجھتے حدیث آنے کے بعد وہ کر رہا ہے، تو یہی تو تکبر ہے کہ وہ حق بات کو جھٹلا رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایاکا و اسبال الازار، میرا خیال اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم اسبال ازار سے بچ جاؤ، فإنها من المخیلہ، یہ تکبر میں سے ہے. ٹھیک ہے. فإنها من المخیلہ، کہ یہ تکبر میں سے ہے. تو یہ بذات خود عمل ایسا کرنا تکبر سے، چاہے تکبر کی نیت نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر معاملات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اگر کوئی اس کا جانتے بوجھتے اس کے اندر یعنی عمل نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، تو پھر وہ متکبر ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی چادر کو وہ ہاتھ ڈال رہا ہے. کہ اللہ کا جو بندہ ہونے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکم کے سامنے سرنگو ہو جائے، اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے. اگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے
کھڑا ہوتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے یا اس کو مانتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈال رہا ہے کہ اللہ کا جو حق تھا اس کو وہ غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انک لن تخرق الارض، آپ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو کہ تمہاری وجہ سے زمین پھٹ جائے، اور نہ ہی تم اتنا اوپر جا سکتے ہو کہ تم رہنا زمین پر ہی ہے، تم نے یعنی حیثیت اور تمہاری قابلیت اتنی ہے کہ تم نے زمین پر ہی رہنا ہے، دوسرے نہ تمہاری وجہ سے زمین کے اندر جا سکتے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو متکبر آدمی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنی چادر شلوار کبر کرتے ہوئے نیچے لٹکائی تو وہ زمین کے اندر ہی دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک وہ زمین تک دھنستا ہی جائے گا، اس کو یہ ایک عذاب قبر کی ایک صورت ہے۔ جی، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری چیزیں پیچھے ذکر کی گئی ہیں نا، نفس کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، یہ ساری جو باتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں 2 درجن کے قریب میں باتیں ہوں گی وہ۔ کل ذالک کان سیئہ، اس کا برا ہونا، عند ربک تمہارے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ سے مراد یہاں مکروہ وہ والا نہیں جو فقہا کے نزدیک مکروہ ہوتا ہے، یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی، یا اس کو ناپسندیدہ، اور ناپسندیدہ کی حد نہیں ہے کتنا نا، اب شرک بھی اللہ تعالیٰ کو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب ناپسندیدہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ناپسندیدہ وہ والا ناپسندیدہ ہے کہ جو شرعی اصطلاح کے اندر مکروہ کو کہتے ہیں، جو تنزیہی بھی ہوتا ہے اور تحریمی بھی ہوتا ہے۔ یہاں مکروہ سے مراد ناپسندیدہ، وہ ناپسندیدگی کی آخری حد بھی ہو سکتی ہے، درمیانی بھی ہو سکتی ہے، نیچے والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری جو پیچھے باتیں ذکر کی گئی ہیں نا، یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام اور ناجائز اور ظلم و جور ہے۔ ان چیزوں کا برا ہونا، ان میں سے جو چیزیں بری تھیں، جو چیزیں اچھی تھیں، ان کا بھی برا ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔ ذالک مما اوحا الیک ربک الحکمہ، یہ ساری باتیں ان چیزوں میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ من الحکمت، حکمت یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے احکام جو پیچھے آئے ہیں یہ مبنی بر حکمت ہیں، اس کے اندر حکمت ہے، چاہے ہمیں وہ حکمتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، یا ہمیں کچھ حکمتیں سمجھ آئیں کچھ حکمتیں سمجھ نہ آئیں، لیکن یہ مبنی بر حکمت کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور نہ بنائیے اللہ کے ساتھ الہن آخرہ کو دوسرا الہ، فتلقى فی جہنم، ورنہ تو ڈال دیا جائے گا یا تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم، جہنم کے اندر، ملومن اس حال میں کہ ملامت کیا گیا، مدحورا ددکارا ہوا، ملامت کیا ہوا اور ددکارا ہوا، یعنی اس حالت کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ تو اب یعنی ان آیات کے اندر جس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا ذکر کیا تھا، اور آخر کے اندر بھی الوہیت کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کلام کی ابتدا اور انتہا ایک ہی جگہ ایک چیز پر ہو تو اس کے اندر بلاغت پائی جاتی ہے، یہ بلاغت کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے پورے بیان کے اندر ابتدا اور انتہا کے اندر وہی بات کی جائے، اور وہ اس کی یہ بلاغت کا ایک یعنی ایک حصہ ہے۔ تو قرآن پاک کی بھی یہ بلاغت ہے کہ کئی دفعہ کہ آغاز کلام اور انتہائی کلام یعنی ایک ہی چیز، ایک ہی مضمون پر ختم اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، اب وہ آپ جانتے ہیں نا کہ مشرک لوگ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں فرشتوں کو، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا رد کر رہا ہے کہ افاصفاکم ربکم، کیا چن لیا ہے تمہارے رب نے تم کو، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور خود بنا لیا ہے، من الملائکتی فرشتوں سے، اناسن بیٹیاں، عورتیں، ٹھیک ہے، اناسن عورتیں بنایا ہے، خود اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں، عورتیں پسند کی ہیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیں پسند کی ہیں، یعنی وہ کہتے تھے نا اپنے نزدیک وہ، یعنی ان کے ہاں بیٹی کی کیا قدر و قیمت تھی یہ تو معلوم ہی ہے آپ کو کہ وہ
بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، یا اگر کوئی زندہ درگور نہیں بھی کرتا تھا تو کم از کم ان کے حقوق کی تلف ہی کرتا تھا، ان کو اچھی نظر نہیں سے نہیں دیکھتا تھا۔ یعنی مختلف طرح سارے تو نہیں نا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کم از کم جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یا تو وہ بوجھ لے کر زندہ رہے یا پھر اس کو قتل کر دے بیٹی کو، پیچھے ذکر کہ بیٹی کو یا تو کچھ اتنے بدبخت تھے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے، کچھ جو ان سے کچھ بہتر تھے حالت کے وہ زندہ درگور تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کی حق تلفی کرتے تھے اور ان کو بوجھ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر اس قدر بگاڑ پیدا کر دیا تھا کہ وہ معاشرہ ان کو قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ اب ان ایسے لوگ جن کے نظریات یہ ہوں بیٹیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں ملائکہ کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالموں کے بچوں اپنے لیے تم پسند کرتے ہو بیٹوں کو، اپنے تمہارے نزدیک بیٹوں کی قدر زیادہ ہے اور بیٹیوں کی قدر ہے ہی نہیں، اپنے لیے تم یہ اصول رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز پسند کر رہے ہو جو تمہارے نزدیک انتہائی مکروہ ہے تمہارے نزدیک، تو اسفاکم ربکم، کیا پکڑ لیا یعنی پسند کر لیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بالبنین بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اس نے خود فرشتوں سے بیٹیاں بنائی ہیں، عورتیں بنائی ہیں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بہت بڑی خطرناک بات کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس والے سے کسی کا ہو تو بس پڑھ لیں، اور ویسے تاجور بھائی پڑھیے گا ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر دیا ہے، یعنی مثالوں کو اور نصیحتوں کو، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ ان کو نہیں زیادہ کرتا سوائے بھاگنے میں، نفرت میں۔ یعنی ہم نے کئی قرآن پاک کے اندر کئی مضامین کو ہم نے بار بار ذکر کیا ہے۔ تکرار کا فائدہ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو افہام و تفہیم کہ بار بار ایک بات کرنے سے معاملہ ایک ہی بات کو بار بار ذکر کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو کسی کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں، بار بار ایک چیز کو ذکر کیا دیکھیں نا، ایک کتاب آپ نے ایک یعنی فن آپ نے اس کے اوپر ایک ہی کتاب پڑھی ہے اور اسی فن کی آپ نے دو تین چار کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کا جو فہم کا جو کہہ لیں مقدار ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اسی طرح قرآن پاک نے بار بار کئی مضامین کو بار بار ذکر کیا ہے تاکہ اس کا فہم اچھی طرح ہو جائے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے اس کی تاکید بیان کرنا کہ وہ معاملہ ہی اتنا اہم ہوتا ہے کہ جس معاملے کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے، جس طرح توحید کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کے اوپر نجات کیا فوز و فلاح کی بنیاد ہے۔ تو دو مقاصد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ ہم بار بار کئی آیات کو کئی مضامین کو قرآن پاک کے اندر پیر پیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں پوری طرح۔ لیکن کیا کریں، ان کو ہر بار ہی جو بار بار نازل ہونے والی آیات ہیں ان کو نفور و نفرت کے اندر بھاگنے کے اندر ہی پڑھاتی ہیں۔ جی، کیونکہ قل نصیحت تو تب حاصل کریں گے جب وہ اس کو سنیں گے، وہ تو اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، کبھی انگلیاں ڈال لیتے ہیں کانوں کے اندر، کہیں وہاں شور و غل کرتے ہیں۔ اگر وہ سن لیں اچھی طرح کلام کو تو قریب ہے کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں گے، جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، شرارت کرتے ہیں، شور و غل مچاتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھنے کا موقع نہیں دیتے۔ جی پڑھیے گا۔ قل لو كان معه آلهة
کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہو، کما یقولون جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر تو یقیناً وہ بھی عرش والے کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈیں گے۔ ہاں جی، یعنی اب اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی عرش پر جا سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو اس کو معلق کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے الہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل گئے، جا کر عرش کے اوپر اللہ کے ساتھ مل گئے بغیر پردوں کے، تو یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے اور بے بنیاد ہے، اور اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، کہ کئی ایسے ظالم ہیں، حلولی ہیں ایسے ایسے، کہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مل گئے جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں اور فاصلہ ختم ہو گیا، اور دونوں یعنی دونوں ہستیاں ایک ہو گئی۔ یعنی ہمارے ادھر ہیں کوئی ایسے بدبخت جو ایسی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ایسی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتا ہے اور زمین شک ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ بھی ثابت، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جی سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاکیزگی ہے اللہ کی اور بلندی اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ بلندی۔ یعنی جو اللہ کے لیے وہ الہ ثابت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے نقوص اور عیوب ثابت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بہت بلند۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز الا کہ وہ اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرتی ہے اس کے حمد، شکر اور تعریف کے ساتھ۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ کہ تم نہیں سمجھ پاتے ان کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے خوب بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اپنے انداز کے اندر تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تسبیح و تحمید ہمارے سمجھ سے باہر ہے، بعض لوگ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ ہر چیز کو سمجھنا یا اس کے متعلق عقل رکھ لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو جمادات ہیں یہ بے جان اس اعتبار سے ہیں کہ یہ حرکت نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ بھی کرتے ہیں، آسمان بھی کرتے ہیں، زمین بھی کرتی ہے، اس پہ موجود ہر شے جس کو شے کہتے ہیں، جس کے اوپر شے کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب یہ امور غیبیہ میں سے ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری جو جمادات، نباتات، حیوانات، ساری چیزیں جس طرح اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات یعنی بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی برہان نہیں اتاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز نے پہچانا ہے نا، آپ کا حکم مانا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کو اشارہ کیا تھا، یا کوئی بھیڑیا بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں، یا کوئی اونٹ نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، یا کسی چڑیا نے بات کی تھی، یا کسی چیز نے بات کی تھی، وہ معجزہ تن تھا، اصول نہیں تھا، ورنہ کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، تو اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ جو شعور انسانوں کے اندر ہے، اور نہ ہی وہ اس کا مکلف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز نے پہچانا ہے تو وہ معجزہ تن ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ
یہ کہہ دینا کہ جس طرح اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے ہر چیز، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ کسی دلیل کے بغیر اللہ کے ساتھ اس معاملے کے اندر شریک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح تو کرتی ہے کیونکہ اس پر دلیل ہے، اگر اس پر دلیل نہ ہوتی تو ہم یہ بات بھی نہ کہتے، اگر اس پر دلیل نہ ہوتی تو ہم اس کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرتے، ہم یہ جسارت نہ کرتے۔ جب اللہ نے اس پر دلیل قائم کر دی ہے کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے، اب اس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ اسی تسبیح کیا کرتی ہے، اب یہ نہیں ہمیں پتہ کیا کرتی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ولا کہ تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کیا تسبیح وہ کرتی ہے۔ اب اگر کوئی بغیر دلیل کے یہ کہہ دے کہ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جمادات، یہ چرند پرند، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں یا سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے تسبیح کے کلمات کیا ہیں۔ اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان کی تسبیح یہ ہے، ہم کہیں گے کہ ان کی تسبیح یہ ہے، یہی ہے۔ اسی معاملات کے بارے میں کہیں ولا تقف ما لیس لک بہ، ان معاملات جس کے بارے میں اللہ نے ہمارے اوپر، ہمارے درمیان اور اپنے معاملات کے درمیان پردہ رکھا ہے، ان کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے، اس کے اوپر جھانکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جی بس جی۔ تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ جی ہم نے 4 طرح کے اسماء عدد کے متعلق پڑھا ہے۔ ایک تو اسماء عدد وہ جو مفرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح 3 سے لے کر 9 تک کا عدد ہے۔ کچھ عدد وہ ہیں کہ جو مرکب ہوتے ہیں، جس طرح کہ 11 سے لے کر 19 تک کا عدد ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو کچھ عدد ہوتے ہیں کہ جو مفرد ہیں، مضاف ہیں، اوپر یہ لکھا ہوا مضاف ہے، جس طرح کے 3 سے لے کر 9 تک، اور کچھ عدد جو مرکب ہیں، جو 11 سے لے کر 19 تک۔ کچھ عدد جو مفرد ہوتے ہیں یعنی اکیلے آتے ہیں، وہ وہ ہیں دہائیاں، جس طرح 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ اور عذر ہیں جو معطوف، یعنی 20 کے ساتھ اور کوئی عرف عطف، یعنی اس کے اوپر جو نیف جسے کہتے ہیں، اکائیاں اس کے ساتھ مل جائیں، یعنی 22 جیسے ہے، اس کے اندر اس کو عطف ڈال کے لایا جاتا ہے۔ تو یہ، اور ان کی تمییز کس طرح آتی ہے، تمییز کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جو مضاف ہیں ان کی تمییز آتی ہے جمع مکسور، یعنی کسرہ کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے اس کی طرف کو مضاف علیہ بن جاتا ہے نا وہ جمع، اور وہ جمع ہوتی ہے جمع قلت، عام طور پہ جمع کثرت کبھی کبھی آتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرکب، مرکب بنائی والا، اس کی جو تمییز ہے نا وہ واحد مفتوح آتی ہے، واحد مفتوح آتی ہے، مفرد مفتوح، منصوب کہہ لیں، یعنی منصوب۔ تیسری جو مفرد ہوتی ہے، جو عدد مفرد ہوتا ہے اس کی تمییز بھی مفرد منصوب آتی ہے، اور معطوف والے کی مفرد منصوب آتی ہے۔ آگے جو مئہ اور الف ہے، مئہ اور الف، اس کی جو مفرد مجرور آتی ہے، مفرد مجرور، ٹھیک ہے، اس کے کچھ خاص احکام بھی ہیں۔ آگے اب جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسم عدد مرکب، جو مرکب ہے، جو اسم عدد مرکب یعنی 11 سے لے کر 19 تک،
مرکب بنائی والا عدد. اس کو جب مضاف کیا جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو مضاف بھی کر سکتے ہیں نا. کہتے ہیں وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبٌ يَبْقَى الْبِنَاءُ وَآجُوزٌ قَدْ يُعْرَبُ. اگر مضاف کیا جائے عدد مرکب کو، اسم عدد مرکب کو اگر مضاف کیا جائے جب کل بنا، تو وہ مبنی باقی رہتا ہے، اس کی بنا باقی رہتی ہے. یعنی مبنی ہوتا ہے نا، احد عشرہ یہ مبنی ہوتا ہے، تو اس کی بنا باقی رہتی ہے. آجوزن، اور جو بعد والا دوسرا جو حصہ اس کا، احدہ پہلا حصہ ہے، آجوزن دوسرا حصہ اس کا جو آخری حصہ، آجوزن قد یوربو، اور کبھی کبھی جو اس کا دوسرا حصہ ہے نا وہ مورب بن جاتا ہے کبھی کبھار. قاعدہ یہی ہے کہ دونوں اپنے بنا پر قائم رہتے ہیں اگر اس کو مضاف کیا جائے. آگے اس کو پڑھیں. یجوز فی الاعداد المرکباتی، اعداد مرکبہ کے بارے میں جائز ہے اضافتها، اس کو مضاف کرنا، اس کی اضافت جائز ہے، الی غیر ممیز ہی، اس کے ممیز کے علاوہ کی طرف، یعنی اس کی تمییز کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف اس کو مضاف کر سکتے ہیں. تمییز کی طرف تو اس کو مضاف نہیں نہ کرنا، تمییز تو اس کی مفرد منصوب آنی ہے، اس کی طرف تو اس کو مضاف نہیں کرنا، لیکن کوئی اور اسم کی طرف اس کو مضاف کیا جا سکتا ہے، کس کو؟ عدد مرکب کو. ٹھیک ہے. ما عدا اثنی عشرہ، اثنی عشرہ کے علاوہ. ٹھیک ہے. اثنا عشرہ جو 12 کا عدد ہے، اس کو مضاف نہیں کر سکتے کسی چیز کی طرف. باقی جو عدد ہیں 11 13 14 15 16 17 18 19 20 19 تک، اس کو مضاف کر سکتے ہیں کسی اور اسم کی طرف تمیز کے علاوہ. فَإِنَّهُ، کیونکہ لا یضاف، فَإِنَّهُ لا یضاف، کیونکہ کہتے ہیں اس نئی اشرہ کو مضاف نہیں کر سکتے. فلا یقال، لہذا نہیں کہہ سکتے اثنا عشری کی. کہ اب کاف جو ہے نا یہ آپ کو بتایا کہ یہ اس کی طرف یہ مضاف ہوا ہے، تو اثنا عشرہ کی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. 12 کی طرف 12 کو مضاف نہیں کر سکتے کسی بھی اسم کی طرف. کہتے ہیں وَإِنْ أُضِيفَ الْعَدَدُ الْمُرَكَّبُ، کہتے ہیں اگر عدد مرکب کو مضاف کیا جائے تو مذہب البصریین، بصریوں کا مذہب یہ ہے. کوفی اور بصری کا اختلاف آپ کے سامنے مشہور ہے، ہر ایک چیز میں اختلاف کر لیتے ہیں. تو اس میں جو نحوی بصری ہیں ان کا مذہب کیا ہے کہ انہ یبقى الجزآن علی بنائہما، کے دونوں جز مرکب کے دونوں جز، پہلا اور دوسرا دونوں جز باقی رہیں گے علی بنائہما، اپنی بنا پر، یعنی مبنی ہونے پر وہ باقی رہیں گے، مبنی ہی رہیں گے. فتقول، آپ کہیں گے ہذہ خمسۃ عشرہ، ہذہ خمسۃ عشرہ. اب خمسۃ عشرہ یہ ہے 15 کا عدد، یہ مرکب ہے. اب اس کا پہلا حصہ بھی مبنی ہے، یعنی مبنی برفتح. پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا کہ وہ مبنی کس چیز پر ہوتے ہیں، تو یہ مبنی برفتح ہوتے ہیں دونوں حصے اس کے. ہذہ خمسۃ عشرہ، کاف کی طرف یہ منصوب بھی ہے، مضاف بھی ہے. عشرہ کا تمہارے 15، یہ تمہارے 15 ہیں. ہم کسی کو بندہ پیسے دیتے ہیں نا، یہ تمہارے 15، یہ تمہارے 15، یہ تمہارے 15. کسی کو بہت سیلری دے رہا ہے تو کہ ہذہ خمسۃ عشرہ کا الفا، یہ تمہارے 15,000. ٹھیک ہے. اور یہ تمہارے 15,000، یہ تمہارے 15,000. تو جب عدد مرکب کو مضاف کیا جائے کسی ایسے عدد کی، ایسی اسم کی طرف کہ جو تمیز نہ ہو، اس کی تمیز کی طرف تو مضاف کی کر نہیں سکتے نا. عدد مرکب کو مضاف کیا جائے کسی اسم کی طرف تو اس کو بنا پر قائم رکھنا، مبنی ہی رہے گا. یہ بصریوں کا مذہب ہے. جیسے ہذہ خمسۃ عشرہ کا، چلو یہاں تو یہ خبر بن رہا ہے نا. آگے ورأیت خمسۃ عشرہ کا، اب یہ یہاں منصوب ہو رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، تو یہ پھر بھی اس کے اپنی بنا پر قائم ہے. ومررت بخمسۃ عشرہ کا، تو مبنی آپ کہتے ہیں نا جو ہر حالت کے اندر اپنی حالت تبدیل نہ کرے. بفتح آخر الجزئین، آخری جز کے فتح کے ساتھ. ٹھیک ہے. آخر الجزئین، دونوں جزوں کا جو آخر ہے، جو کہ محل اعراب ہوتا ہے، اس کے فتح کے ساتھ. ہر صورت کے اندر یہ مبنی بفتح ہے. وقد یورب العجوز، کہتے ہیں دوسرے جز کو اعراب دیا گیا ہے، یعنی مورب بنایا گیا ہے، مع بقاء الصدر علی بنائی،
پہلے حصے کے مبنی ہونے کے باوجود، پہلے حصے کو مبنی بنا پر قائم رکھتے ہوئے دوسرے حصے کو کبھی کبھی مورب بنایا گیا ہے۔ قدی اور ابو کبھی کبھی مورب بنایا جاتا ہے۔ اجوزو دوسرے حصے کو ما بقا اس صدری پہلے کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ بنائی اپنے بنا پر۔ فتقول آپ کہیں گے حاضی خمسطا اشریکی حاضی خمسطا اشریکا سوری حاضی خمسطا اشریکا، اب اشری یہ اشری کا یہ ہوگا یعنی اس کو مضاف الیہ بنانا ہے نا، تو پھر یہ ہو جائے گا یعنی مورب ہو جائے گا ہادی خمسطا اشری کا ورائیت خمسطا اشری کا ومررت بخمسطا اشری کا، ٹھیک ہے۔ آگے سمجھ آ گئی جی اس کی؟ ہاں جی شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہتے وسوغ من اثنین فما فوق الى عشرۃ کفاعل من فعلا، کہتے بنائیے سوغ بنائیے من اثنین اثنین سے، اثنین کی عدد سے بنائیے، فما فوق اور جو اس سے اوپر والا عدد ہے، اثنین یا اس سے اوپر والا، فما فوق جو اس سے اوپر والا ہے، الا عشرۃ کتنے تک؟ 10 تک، جو اس سے اوپر 10 تک ہے، یعنی 2 سے لے کر 10 تک کے عدد کو بنائیے سے بنائیے، کیا بنائیے؟ کفائلن فائلن کی طرح، من فعلا جس طرح فائلن ہے، من فعلا فعلا سے، یعنی جس طرح فعلا سے فائلن بنایا جاتا ہے نا اسم فائل کا صیغہ، اسی طرح اس نئین سے آپ اسم فائل کا صیغہ ثانین ثالثن رابع خامسن یہ بنائیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا 1 2 دوسرا 3 تیسرا 4 چوتھا، تو یہ آپ بنائیے اس نئین سے لے کر عشرہ تک کی اعداد کو آپ فائل کے وزن پر آپ فائل بنائیں گے، اس کو یعنی بنائیں گے آپ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں تک کے معنی دینے کے لیے۔ کہتے وختم ہو فی بتا، کہتے اس کو ختم کیجئے، یعنی اس کا آخر جو کیا لانا ہے آپ نے، اس سے جو ثانی یا ثالث یا رابع یا خامس، اس کے اندر کہتے تانیث میں اگر اس کو مونس آپ نے بنانا ہے، مونس لے کر آنا ہے، تو پھر آپ اس کو ختم کیجئے بتائی تا کے ساتھ، و متا اور جب ذکرتا آپ اس کو مذکر بنائیں گے، یعنی مذکر ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو فذکر تو آپ ذکر کریں فاعلن فائلن کے وزن، فائلن کے وزن پر، یعنی فائل کے ساتھ ذکر کریں، بغیر تا بغیر تا کے۔ اگر آپ نے اس کو مونس بنانا ہے تو فائلتن کے وزن پر، جیسے ثانیتن رابعتن خامستن سادستن سابعتن ثامنتن تاسعتن عاشرتن۔ اگر آپ نے مونس بنانا ہے تو تا کے ساتھ، اگر بغیر مونس کے ہے تو پھر اس کو فاعل کے وزن پر، اگر مونس ہے تو فاعلتن، اگر مونس ہے مذکر ہے تو پھر فاعل کے وزن پر، بہت آسان ہے۔ کہتے یصاغ من اثنین الی عشرۃ، اثنین سے لے کر عشرہ تک کی گنتی کو بنایا جاتا ہے، اسم موازن لفاعل، ایسا اسم کہ جس کو وزن کیا گیا ہے فاعل کے، فاعل کے وزن پر اس کو بنایا جاتا ہے۔ کما یصاغ من فعلا، جس طرح کے فعلا سے فاعل کا وزن بنایا جاتا ہے، جیسے ضارب بنایا جاتا ہے من ضربہ سے، ضربہ سے کیا بنایا جاتا ہے؟ ضارب کا وزن۔ کہتے ہیں اسی طرح اس نئین سے لے کر عشرت ان کو فاعل کا وزن دے دیا جائے گا، فیقالو آپ کہیں گے ثانین، اب ثانی نسل میں ثانی یون تھا نا، ٹھیک ہے، ثانی نسل میں ثانی یون تھا فاعل، تو اس کو پھر قاعدہ لا کے ثانین بن گیا۔ یہ آگے ثالثن فاعل کے وزن پر، رابعن بھی فاعل کے وزن پر، الی عاشرن عاشرن تک کہتے ایسے ہی ہے، بلا تا فی التذکیر، تا کے بغیر ہے مذکر کے اندر،
جب آپ نے مذکر لانا ہے اس کو سے مدد کو تو پھر تا کے بغیر ہے وہ پتا ان، اور تا کے ساتھ پھر تانیثی مونس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مونس کے اندر تا لائیں گے جس طرح کے رابعۃ، خامسۃ، سادسۃ، سابعۃ، ثامنۃ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی؟ بالکل واضح ہے؟ جی شیخ صاحب، جی شیخ ٹھیک، صاحب۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔